ظفر خان صاحب ہیں، اوریجنلی لاہور کے رہنے والے ہیں، آج کل جاپان میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے عوام کے ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد صرف 28 یونٹ خرچ کرنے پہ بل ملاحظہ کریں۔ بجلی کی اصل قیمت 254 روپے، ٹیکس لگا کے بل 3572۔ ظفر خان صاحب بالکل درست ہیں، لیکن پلیز میں اللہ کو گواہ بنا کے بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پرواہ شرواہ نہیں کی حکمرانوں کی، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی میرے تعلقات اس لیے اچھے نہیں رہے کبھی کسی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ بھی میرے تقریباً بگڑے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی پرواہ اس بات، میں دیانتداری سے حکمرانوں کو ہمارے یہاں کہتے ہیں مائی باپ۔ آپ کے مائی باپ جو پچھلے تھے نا، کیا ہوتا ہے عربی میں ہمارے جو بزرگ، ہمارے اصلی اسلاف روحانی، وہ کہتے ہیں سید القوم خادمہم، خادم ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ ہمارے یہ جتنے اشرافیہ تھی، حکمران تھے سابق، یہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر گئے ہیں اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی عیاشیاں نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو بتاؤں، بالکل حرام کھایا جا رہا ہے، وہ چونکہ ہمارے اب ڈی این اے میں گھسا ہوا ہے، یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہماری اکانومی ہی حرام پہ چل رہی ہے۔ وہ بالکل اپنی جگہ، میں کسی کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، لیکن ایک سادہ مثال ہے آخر میں، میرے والد اگر، میں بالغ بھی ہوں، میں جاب شروع کر چکا ہوں، پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہوں، لیکن اگر آبائی جائیداد میرے والد نے گروی رکھی ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے چھڑوا سکوں، تو وہ آبائی گھر مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ جو حقائق سے واقف نہیں ہوں گے وہ کہیں گے یہ کپوت ہے، باپ کی جائیداد بیچ گیا، حالانکہ باپ ہی بیچ گیا ہے۔ سو پلیز، یہ اکانومی ہے، بات جو آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں اسی ملک کا شہری ہوں، اور یہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، ذاتی طور پہ ہو نہ ہو۔ میں جب لوگوں کی، جیسے آپ نے بات کی ہے، دکھ ہوا مجھے، میں واک کے لیے پارک میں جاتا ہوں تو وہاں مرد حضرات، بہنیں ہماری، بیٹیاں پوچھتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم لفظوں میں ان کو سمجھانے کی، باقی یہ کریں، وہ ملک پہنچا کہاں گئے۔ لیکن یہ خود بھی نا ان کا جرم ہے، یہ کافی معاملات میں کافی بے وقوف ہیں۔ یہ 3 سال میں لوگوں کو سمجھا نہیں پائے کہ جب آئے تو ملک کہاں کھڑا تھا، اور جہاں کھڑا تھا اس کے بعد لاجیکل سیکوینسز کیا تھے، اور ہم نے کیا کیا، یہ نہیں سمجھا پائے۔ یہ ٹکڑوں میں کبھی کوئی ادھر بات، کبھی ادھر، اس طرح بات سمجھ نہیں آتی۔ حضرت علی کے پاس ایک بندہ گیا کہ جبر اور اختیار کیا ہے، میرا اختیار کتنا ہے فلانا، تو آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ اس نے کہا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا اب دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا جی میرا تو منہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ نے کہا بس، انسان کا یہی امتحان ہے، اس کے اختیار میں جو کچھ ہے وہی اس کا امتحان ہے۔ امتحان ورنہ کس بات کا؟ کل کوئی اٹھے گا اور کہہ دے گا کہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کا مطلب ہے میں نے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، حرام کھایا ہے، حرام کھلایا ہے، ملاوٹ کی ہے، جھوٹ بولا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے، تو جی پتہ نہیں اگر ہلتا تو میری کیا مجال ہے۔ نہیں بھائی، ملک ایک مشین ہوتا ہے، یہ کچھ ظالموں نے اس سوچ کو برباد ہی کر کے رکھ دیا۔ یہ سب کے سب پاکستان کے مخالف تھے، جو ٹھیکیدار بنے بعد میں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے جو والد مولانا مفتی محمود، ایک مولانا کے طور پہ ان کا احترام ہے، مولانا مودودی، جماعت اسلامی،
یہ سارے لوگ پاکستان کے کھلم کھلا مخالف تھے، بعد میں ٹھیکیدار بن گئے. اچھا، اور مخالف تھے تو اس کا مطلب ہے برا نہیں. میں نہیں ان کو ولن سمجھتا. جب کوئی ایک پرپوزل آتی ہے تو گھروں میں کیا ہوتا ہے، چند ووٹ حق میں، چند ووٹ خلاف، یہ وہ، پھر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. جو میجورٹی فیملی رشتے بھی آتے ہیں تو کیا ہے، مطلب ماں کا اوپینین کچھ، باپ کا کچھ، چچا کچھ کہہ رہا ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے. صحابہ کے درمیان بحثیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر کو ٹوکا گیا. حضرت عمر بن خطاب جیسا آدمی، انہوں نے رجوع کیا. ہم نے کہا ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ یہ بات، یہ نعرے اشارے، یہ نعرے کیا ہیں، یہ تو چلتے رہتے ہیں. جذباتی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں. کہاں پہنچا دیا. یہاں بچوں کی خوراک روز خبر آتی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا، اتنے 1000 لیٹر دودھ، تو بچوں کی غذا تم انہیں زہر کھلا رہے ہو، کم تول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، امتحانی مراکز نیلام کر رہے ہو، تھانے نیلام کر رہے ہو. کہلانا اسلامی جمہوریہ. اسلام کا مطلب کچھ اور ہے بھائی. اسٹیٹ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ مشین کی مانند ہوتی ہے. اس میں چپڑاسی سے لے کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک کی اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کا مذاہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آپ نے سڑک پہ چلنا ہے، یہ لال بتی ہوگی، آپ نے رک جانا ہے. ایک خاص طرح کی جو ٹریفک ہے وہ لیفٹ پہ چلے گی، درمیانی ادھر چلے گی، فاسٹ لین. وہ بھائی یہ اور طرح کے معاملات ہیں. آپ کا چلان ہونا ہے، وہ جی اس زمانے میں تو چلان ہوتے ہی نہیں تھے. اونٹ پہ بیٹھ کے کسی نے کیا چلان کروانا ہے. سو یہ مشین ہے، اور مشین سیکولر ہوتی ہے. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ایٹم بم گرے گا تو وہاں نام وہ دیکھے گا مسلمان ہے. مسلمان کو نہیں دیکھ رہا. اپنی بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، کمزوروں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ ملک ہے کیا؟ نام، باتیں، نمازی بڑے. میں کہتا ہوں اس ملک میں جتنا نمازی ہے، اگر ان میں سے 1/4 حصہ اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دے. نماز کیا ہے؟ پنکچویلٹی ہے. کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. رب کو یاد کرنے کے لیے بھی کوئی آورز مخصوص ہونے چاہیے؟ نہیں. لیکن نہیں، پنکچویلٹی، ایکویلٹی، کندھے سے کندھا ملاؤ، لائنیں سیدھی ہوں. اس کا مطلب ہے زندگی میں معاملات صراط مستقیم، سیدھا. وضو کرنا ہے، کیا ہے؟ پاکیزگی. گٹے دھونے ہیں، آنکھ کی پاکیزگی ہو، دل کی پاکیزگی ہو، اعمال میں پاکیزگی ہو. تو سیکولر ہونے کا مطلب لا دین ہونا نہیں ہوتا. دیٹ شوڈ بی اے پرسنل میٹر. اقلیتوں کی حفاظت کیا کیا تھا ہمارے خلفاء نے کہ بھئی باوجود ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ جو ٹیکس ہم نے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. آپ ذمہ دار ہوتے ہو اپنی اقلیتوں کے. مسلمان اگر قاتل ہوگا تو سزائے موت ملے گی. مقتول بھلے کسی اور مذہب کا ہو. تو اپنے مذہب کی عزت کریں، قدر کریں. یہ مشین ہے. فریج مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی نہیں ہوتا. ہوائی جہاز کا کوئی مذہب نہیں. ایٹم بم کا کوئی مذہب نہیں. جہاں بھی گرے گا تباہی، ختم. اس نے شجرہ نسل نہیں پوچھنا. راکٹ ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. ایون ہتھیار کا عام، میں تو مشین کی بات کر رہا ہوں. اور ملک ایک بہت پیچیدہ اور خطرناک اور نازک مشین ہوتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جب تک ہر پرزہ اپنی جگہ ٹھیک طریقے سے بہیو نہ کر رہا ہو، ٹھیک طریقے سے فنکشن نہ کر رہا ہو، پوری مشین متاثر ہوگی. اور حال وہ ہو جائے گا جو آج آپ کے پاکستان کا ہے. اس لیے
چودھری فواد صاحب سے آپ کو کوئی اور اتفاق ہو نہ ہو, اختلاف ہو, بسم اللہ, بٹ بی شور یہ بات انہوں نے 100% درست, اور یہ کتاب بہت قابل مسلمان کی, جس کی زندگی جوانی بنگال میں گزری, پھر اس نے پاکستان میں جاب کیا, اب وہ بیرون ملک ہے. کتاب پڑھ کے دیکھیں, ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, یہ کوئی طلسم ہوش ربا نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے, کہانی نہیں ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ انڈین پارٹیشن اینڈ دا مائنورٹیز. سروجنی نائڈو جیسی خاتون کہا کرتی تھی بابائے قوم کے بارے میں, ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. کانگریس جو ہے اگر کمزرفی کا مظاہرہ نہ کرتی تو بابائے قوم کانگریس میں تھے. اس وقت پاکستان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ بات ہوئی تھی انگلینڈ میں. رحمت علی جس نے نام جنہوں نے رکھا تھا پاکستان, یہ ہوتا لونڈے لپاٹوں کا اس زمانے میں تو یہ کانسیپٹ تھا. بابائے قوم تو کانگریس میں تھے. اس لیے پلیز سمجھیں, ورنہ اس ملک کا حال اس سے بدتر ہوگا جس کی شاید اب گنجائش نہیں.